رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم اخلصنا لوجہک الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب الجنایات، باب قتال اہل البغی۔ بغاوت انتہائی کبیرہ گناہ ہے، تاہم انسان اس سے کافر نہیں ہوتا۔ بڑے لیول کا گناہ ہے، اس کی وجہ سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے خدا نخواستہ، لیکن بہرحال اس سے کافر نہیں ہوگا۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہونی چاہیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بعض لوگوں کو جہنم میں ڈال کے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے نکال دیں گے، پھر جنت میں داخل کریں گے، لیکن بہرحال سزا تو سزا ہے۔ وعن ام سلمہ، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تقتل قتل کرے گی عمارا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو، الفئۃ الباغیۃ باغی جماعت، ایسا ٹولہ جو باغی ہو وہ عمار کو قتل کرے گا۔ آپ دیکھیں کتنے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہیں وہ صرف اسی وجہ سے شہید کیے گئے کیونکہ باغی لوگ زیادہ پھیل گئے تھے بغاوت کی وجہ سے، اور جب بغاوت ہوتی ہے تو حکومت کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ حکومت کتنی بھی طاقتور ہو وہ منٹوں سکنٹوں میں نیچے آ گرتی ہے، اس کا کوئی زور نہیں چلتا عوام الناس پہ، وہ لیڈر کی جب مخالف ہو جاتی ہے تو اللہ کی پناہ۔ مسلمان باغیوں سے قتال کے ضابطے، اگر کوئی مسلمان ہے اور مسلمان باغی بن جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، هل تدری کیا تم جانتے ہو، یا ابن ام عبد ابن ام عبد کے بیٹے، کیف کس طرح، حکم اللہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، فی من ان لوگوں میں جنہوں نے بغاوت کی، من هذه الامتی اس امت سے، قال کہا، اللہ اللہ ورسولہ اور اس کا رسول، اعلم زیادہ جانتے ہیں، قال کہا، لا یجہز علی جریحها ایسے زخمی کو ختم نہ کیا جائے، زخم لگ چکا ہے ختم مت کرو، جان سے نہ مارو، ولا یقتل اور نہ ہی قیدی کیا جائے، نہ ہی مارا جائے اسیر روحا اس کے قیدی کو، اگر قید کر لیا تو ٹھیک ہے، قید تو کر سکتے ہو لیکن مار نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں تو خدا نہ خواستہ ایک تو احتجاج ہے بھی غلط، اور اگر ہو بھی تو اس میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں بنا کسی مقصد کے، جوش و جذبے میں آئے کسی ایک جماعت کے لیے کود پڑے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے دی، اور پھر اس کے لیے شہادت کا نعرہ لگا دیا۔ واللہ عالم کہ اللہ کے ہاں ایسے شخص کا کیا معاملہ ہے، واللہ عالم ہم نہیں جانتے۔ ولا یطلب ہاربوہا اور نہ ہی بھاگ جانے والے کی تلاش کی جائے، اگر کوئی باغی شخص بھاگ جائے تو اس سے بڑی اچھی بات ہی کوئی نہیں، اگر تو بالفرض وہ کسی ایسی جگہ پر بھاگے اور وہاں پر جا کر لوگوں کو مزید بھڑکانا شروع کر دے پھر تو اسے ختم کرنا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر وہ ویسی وہ جگہ چھوڑ کے وہ انسان چھوڑ کے بھاگ چکا ہے وہاں سے تو پھر آپ کو کیا ہے؟ خدا نخواستہ اگر کوئی پاکستان چھوڑ کے باہر بھاگ جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا ہے اس سے لنک؟ وہ چلا گیا تو اب یہ تو نہیں کہ اس کو جہاں مرضی سے لا کے ڈھونڈ کے اسے مارو۔ یہی وجہ بہت سے لوگ غلط کام کرتے ہیں پھر باہر سیٹل ہو جاتے ہیں اور اچھی خاصی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ تو یہاں کے قوانین میں بھی نہیں ہے کیا آپ اس کے پیچھے جائیں اسے مارنے؟ عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ باہر جا کر، چاہے یہاں انہوں نے کتنا بھی کباڑا کر دیا ہو۔
بہرحال ولا یقسم فیئھا، نہ ہی اس کا مال غنیمت تقسیم کیا جائے. جو بھی یعنی مال غنیمت وغیرہ ملتا ہے اس کو تقسیم مت کرو. مثلا کسی کی اگر، یہ اصل میں بات کب ہے؟ جب جنگ ہو. اب جنگ ہو رہی ہے نا، دو لوگوں نے بغاوت کی ہوئی ہے، مسلمان ہی مسلمان کو مار رہے ہیں، دونوں کلمہ پڑھ کے نعرہ لگا کے آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں افغانستان مسلم کنٹری ہے نا، اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم پہ بھی کرے. اب یہ باہر والے جو کافر ہیں بڑا مچاتے ہیں، اب بیچ والے بغاوت کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کو مارتے ہیں، وہ ان کو مارتے ہیں. ابھی حالات تھوڑے سے الحمدللہ ذرا نارمل ہوئے ہیں، ورنہ اس سے 2 ماہ پہلے ہی آپ چلے جائیں تو کتنے کباڑے ہو رہے تھے. مسلمان مسلمان سے جنگیں کر رہے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں اپنا اپنا لشکر لے کے آمنے سامنے آ جائیں، تو پھر اگر کوئی زخمی ہے تو اس کو ختم نہ کر دو. اگر کسی ایک نے دوسرے کو قید کر بھی لیا ہے، خدا نخواستہ ادھر ایک مسلمان ٹیم ہے، دوسری طرف دوسری مسلمان ٹیم ہے، دونوں آپس میں لڑتے ہیں، ایک جیتتی ہے. اب جو جیتتی ہے وہ دوسروں کے زخمیوں کو مارے نا، اگر اس نے جیت کر ان کو قیدی بنا لیے تب بھی ان کو قتل نہ کرے. اور اگر وہ بھاگ جائے تو یہ نہیں کہ اسے تلاش کرے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ قیدیوں کو بھاگنے نہیں دیا جاتا، اگر وہ بھاگے تو انہیں ڈھونڈ لیا جاتا ہے. لیکن اگر دونوں مسلمان تھے اور مسلمان جو ہارے ہیں وہ بھاگ گئے تو پھر انہیں ڈھونڈو مت. اور اسی طرح جو مال غنیمت ہے اس کو تقسیم مت کرو، سارے کا سارا اللہ کے رستے میں دے ڈالو. کہ یہ کوئی خوشی والی بات نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ہی بھائیوں کو مار کے تو اب آپ ان کا مال جو رہ گیا بیچاروں کا وہ کھا رہے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں. یہ کوئی درست بات نہیں ہے. تو آپ دیکھیں دین اسلام میں کتنے زیادہ سخت قوانین ہیں مسلمان کی جماعت کے دوسری مسلمان جماعت کے ساتھ. اور ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ قتل کر دیے جاتے ہیں. آپ نے ہماری مسجد میں نماز کیوں پڑھی؟ آپ نے ہمارے عالم کو یہ کیوں کہا؟ آپ نے ہمارے پیر فقیر کی بے حرمتی کیوں کی؟ وہ اصل میں اس کی عزت ہے، آپ اسے بنا رہے ہیں کوئی اور ہی علامہ. اور ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ ایک عام انسان ہے لیکن افضل ہے. آپ نے سنے کبھی؟ مثلا اگر کوئی اس چیز پہ سیشن دینا شروع کر دے کہ یہ شرک میں آتا ہے قبروں پہ سجدہ کرنا سارا کچھ، تو پیروں کے مریدوں کی، جو پیروں کے مرید ہوتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے؟ ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے، ان کے مذہب پہ بات آ جاتی ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ مار بھی دیتے ہیں. اور اسی لیے تو ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ اکبر، ایسی علماء کے خلاف کہ جو صحیح توحید پر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اور برائیاں تو آپ کو سب میں ملیں گی، ہر کسی میں ملیں گی، کوئی نہ کوئی کمی آپ کو سب میں ملے گی. لیکن اگر کوئی موحد ہے تو اس کی باقی کمیوں کو اگنور کر دو. اگر وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قاتلانہ حملہ کرواتے ہیں، مارنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہاں سے دین اسلام پڑھ کے آ رہے ہیں. اور شہید کر بھی دیا جاتا ہے علماء کو. ابھی کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں. کس کے خلاف؟ مسلمان کے خلاف. اتنا جذبہ تو جا کے نیتن یاہو کو مارو، ان امریکہ والوں پہ جا کے گولیاں شولیاں چلاؤ جن کے تم غلام بنے پھرے ہو. تمہاری عورتیں جن کی طرح رہنے کی خواہش مند ہیں اور ان کے ذہنی غلام ہو تم، ان کو جا کے مارو. اصل کباڑہ تو وہ کر رہے ہیں. لیکن نہ، وہ اچھے ہیں. کیوں؟ اسمائل کرتے ہیں، ہنس کے بات کرتے ہیں، انگلش میں ہاں ہاں اور یا کر لیتے ہیں، بس اس لیے وہ ہمیں بڑے ہی پیارے ہیں. اکثر جو یہ گوڑے لوگ ہیں نا، ازدواجی تعلق بنانے کے بعد نہاتے بھی نہیں ہیں. اور آپ ان کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے زیادہ دیر کے لیے. کہاں یہ کہ آپ ایسے لوگوں کے خلاف چلیں؟ آپ مسلمانوں کے خلاف آئے ہوئے ہیں. ایفسٹین فائل کا کس کس کو نہیں پتا؟ کیسے سب کا دھیان بھٹک گیا. ہمارے کسی ایک عالم کے خلاف بھی اگر چھوٹی سی بات پتہ چل جائے نا کہ بھائی اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، تو ہم پتہ نہیں کیسے کیسے اس کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں.
اور انہوں نے جو زیادتیاں کی ہیں معصوم بچوں کے ساتھ، اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا۔ یہ وہی بات ہے کہ گھر میں شیر بنے پھرے ہیں اور باہر ڈرتے ہیں، چوہے کی طرح، بلی کی طرح بلوں میں چھپتے رہتے ہیں۔ ان کا زور ہی یہاں چلتا ہے، اس لیے بس یہیں پہ روب جماتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال مسلمانوں کو کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان گروہ کو ہرا کر خوشی منا رہے ہوں۔ تمہاری خوشی اللہ والوں کے ساتھ ہو۔ اور تب جب تم ان لوگوں کے خلاف جنگ کرو جو اللہ کے خلاف ہیں، اللہ کے قانون کے خلاف ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں اسکول میں جو سپروائزر ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں جو ہیڈ ہوتے ہیں، وہ سامنے بٹھا کے بسم اللہ اور تلاوت سے شروع کروا کے کیسا عجیب سا گانا اور ڈانس اور یہ سارا ماحول انہوں نے بنایا ہوتا ہے، ان کو کیوں نہیں کوئی مارتا؟ علماء کی ایک زبان پھسل جائے تو ان کو مارنے پہ آ جاتے ہیں، گٹیا لوگ، چونکہ علم نہیں ہے پاس اور شدت پسند ہے کہ بھائی چونکہ تم نے دین پڑھا تمہارے لیے حرام ہے کہ تمہاری زبان تھوڑی سی بھی نہ پھسلے۔ ہم تو مست ماحول ہے، ہم تو سارا کچھ کریں گے، غیر محرموں کے ساتھ بھی ملیں گے، خدا نخواستہ زنا کے اڈوں پہ بھی جائیں گے، سارا کچھ کریں گے، ان کے خلاف کوئی نہیں بولتا۔ میں کہتی ہوں ایسے لوگ یہاں پہ اپنے جذبے کیوں نہیں لگاتے؟ اگر تمہیں کہیں پہ طوائفوں کے اڈے مل رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ کی پناہ، تو ادھر جا کے کچھ اپنا غصہ ابالا نکالو، فائدہ ہو۔ علماء کی مجلسیں ملتی ہیں تمہیں، مسلمان ہی ملتے ہیں تمہیں۔ ایسے لوگ حقیقت میں باغی ہیں۔ اور جب آپ نے کسی قوم پر فتح پانی ہو بغیر کسی ہتھیار کے، تو ان تمام لوگوں کو آپس میں لڑوا دو۔ یہ ایسی لڑائی ہوگی کہ تم بنا کسی ہتھیار کے، تھکاوٹ کے، مشقت کے، محنت کے، بیٹھے بیٹھے مزے سے ان کی بربادی کو انجوائے کر سکتے ہو۔ لیکن پھر اللہ تمہیں پوچھے گا، وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِّن طُرُقٍ نَحْوُهُ مَنْقُوفًا، جو شخص مسلمانوں کی وحدت میں فتنہ ڈالے اور تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس کا کیا انجام ہے۔ وعن عرفجة بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں سمیت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، فرما رہے تھے، من اتاکم، جو کوئی آئے تمہارے پاس، وامرکم، اور تمہیں حکم دے، جمیعن، سب کو، یرید، جو چاہتا ہو، ان یفرق، یہ کہ وہ جدائی ڈال دے، جماعتکم، تمہاری جماعت میں، فقتلوہ، تو اس کو قتل کر دو۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا تھا نا کہ تمہاری جماعت میں تفرقہ ڈال دے، اس کو قتل کر ڈالو۔ لیکن ہمارے ہاں تھوڑے الٹ ہیں۔ مثلا جب اس بہت ٹائم پہلے، ابھی ہم نے یہ بغاوت والے چیپٹر نہیں پڑھے تھے، تو میں نے کچھ ایسے ہونہار لوگوں کے بارے میں پڑھا جو بڑے اچھے تھے، لیکن صرف ان پر بغاوت کا ٹائٹل لگا کے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کی، حالانکہ وہ حق پڑھتے۔ مثلا حکومت اسلام کے قوانین کے خلاف چل رہی ہے، اور آپ جب اسلام کے قوانین لانے کو کہیں گے تو یہ بالکل آپ کو ایسے ختم کر دیں گے، ایسے ذبح کر ڈالیں گے جیسے مرغے کو کیا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو دین اسلام پر عمل کرنا پسند نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو مت مارو کہ جو اس کا قانون لاتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی میں ہوں ہی نہ اہل، ہوں ہی نکما، دنیا کا طالب، دنیا کو دیکھ کے میری رال ٹپکتی ہے بالکل اس کتے کی طرح جس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی، کمثل الکلب یلہث، زبان باہر نکالے پھرتا رہتا ہے۔ بھائی میں ایسا کتا بن چکا ہوں خدا نخواستہ کہ جو دنیا کو دیکھ لے تو اس کی رال ٹپک پڑتی ہے،
پھر آپ سائڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ واللہ اللہ آپ کو دنیا دے دے گا، آپ کے منہ پہ مارے گا. قارون کو نہیں دی تھی، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ شخص اللہ کے قوانین کو نافذ کر رہا ہے تو اسے کرنے دیں. ہمارے ہاں الٹ ہے، ہم ان لوگوں کو باغی قرار دیتے ہیں اپنی حکومت میں جو کہتے ہیں کہ اسلام تو یہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے خلاف ہو گیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو بغاوت کی ڈیفینیشن ہے اور اسلامی اصطلاح میں شریعہ میں جو فقہ میں جو باغی کی ڈیفینیشن ہے، ان دونوں میں فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کس کو باغی کہنا ہے اور کس کو نہیں کہنا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے.